الحمد لله العلي الكبير المتعال، والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. یا الہی دکھا ہم کو وہ مکہ کیسی بستی ہے، جس نے جانا ہے وہ بولے، دوسرا تکلیف نہ کرے. یا الہی دکھا سب کو مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے. یا الہی دکھا ہم کو کیسا مکہ ہے کیسا مدینہ ہے، سنا ہے کہ وہاں جا کر تم مر جانا بھی جینا ہے. یا رب تیرے کرم سے سلامت ہے زندگی، یا رب تیرے کرم سے سلامت ہے زندگی، گر تیرا کرم نہ ہو تو قیامت ہے زندگی. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. سامعین محترم،
واجب احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے میں شریف آباد دین اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، کوٹلی آباد کشمیر کے قیوم باشعور باوقار مسلمانوں، اس عظیم شان وسیع و عریض جامع مسجد کی ذمہ داری انتظام اور خدمت الخطیب و امام آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں سے تشریف لانے والے معزز مہمان، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ جلیلہ میں دعا ہے، التجا ہے، اللہ کریم میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرما کر ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ جس نے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے 4 مئی 2024 کے اس پروگرام میں ہم اکٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ہی زندگی میں موقع مبین اکٹھے فرمائے، قیامت والے دن نبی پاک کے حوض کوثر پر اکٹھے فرمائے۔ جن احباب نے یہ وزن سلائی ہے، برادر کیسر خوشی صاحب، بھائی ارشد بطورہ صاحب، ابو عبیدہ صاحب، ابو عمر صاحب، اقبال صاحب، دیگر احباب، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم جزائے خیر دے۔ آپ جتنے آئے ہیں آپ میرے لیے سارے قابل احترام ہیں، میں آپ کے لیے دعا کروں، اللہ سے میرے مجمع میں اگر کوئی بیمار بیٹھا ہے اللہ کی شفا دے دے، اللہ اگر کوئی پریشان آیا خوشحال کر دے، اللہ اگر کوئی تنگ دست آیا اللہ اس کے حلال سے مالا مال کر۔ حضرات، میرے خطبہ سے عنوان بنایا گیا پیارے یوسف کی کہانی قرآن کی زبانی علیہ السلام۔ قرآن کا کوئی قصہ سبق سے خالی نہیں، قرآن کا کوئی واقعہ سبق سے خالی، ہر قصے میں اللہ نے سبق رکھے ہیں، ہر واقعے میں اللہ نے سبق رکھے ہیں۔ حضرات، پوری توجہ کی ضرورت، تھک تو نہیں گئے؟ تھک تو نہیں گئے؟ پکی بات ہے، تھک تو نہیں گئے؟ پکی بات ہے۔ اللہ آپ کو موت سے بچائے، بچ جاؤ گے؟ میں تو تسلی چیک کیتا ہے۔ ہاں، بیبیاں کی گزارش ہے، بیبیاں خاموش ہو جائیں، بیبیاں خاموش ہو جاؤ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مجھے پتا ہے اب بی بی وزیر اعلیٰ ہے، اب یہ چپ کریں گے، ان کی حکومت ہے بھی پنجاب میں، بیویاں چپ ہو جاؤ، اللہ آپ کو جنت نصیب کرے۔ حضرات پوری توجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری ایام تھے، کفار مکہ نے آپ کو بڑا ستایا۔ ایک دن محبوب کے صحابہ حاضر خدمت ہوئے، اللہ کے رسول کفار نے بڑا پریشان کیا ہے، ہمیں کوئی ایسا قصہ سنائے، کوئی ایسا واقعہ سنائے جس میں سوز ہو، تسلسل ہو، چاہت ہو، مٹھاس ہو، سن کر دل کو سکون ملے۔ اللہ نے صحابہ کی ڈیمانڈ پر سورۃ یوسف نازل فرمائی۔ کفار کا ظلم زوروں پر تھا، نبی کونین کی ہجرت کی تیاری تھی، آپ مکہ چھوڑ کر مدینے جانے کی تیاری میں تھے۔ لوگوں، گھر پہاڑ پر بھی ہو، گھر کچا بھی ہو، اپنا وطن اور اپنا دیش بڑا پیارا ہوتا ہے۔ پوچھ لو فرانس رہنے والوں سے، وہاں مزدوری کرتے ہیں، گھر نہیں بناتے، گھر پاکستان میں بناتے۔ پوچھ لو یو کے والوں سے، یو کے میں مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، گھر پاکستان میں بنا۔ اپنا دیش اپنا ہوتا ہے۔ میرے نبی کا دیش کیا تھا؟ مکہ۔ بولو، میرے نبی کا دیش کیا تھا؟ مکہ۔ اب آپ کے دل میں یہ سوچ تھا کہ مکہ چھوٹ جائے گا،
اب میں مسافر بن جاؤں گا، اب میں مدینے چلا جاؤں گا، اب میں پردیسی بن جاؤں گا۔ اللہ اللہ، میرے پاک نبی کے دل میں یہ تھا کہ اب میں مکے سے مدینے چلا جاؤں گا۔ میرے نبی کا دل بہلانے کے لیے اللہ نے سورۃ یوسف کو نازل کیا۔ اے محبوب، تجھے تو تیری برادری نے پریشان کیا ہے، تجھے تیرے خاندان نے پریشان کیا ہے، تجھے آج ایسے دکھی کی بات سنائے جسے اس کے بھائیوں نے دیس نکالا دے دیا تھا، جس کے بھائیوں نے دیس نکالا دے دیا۔ اللہ اللہ، ہوا کیا؟ صبح کا وقت ہے، ایک ہونہار خوبصورت بیٹا اپنے بابا جان کے پاس آتا ہے، آ کر گلے لگا، محبت پیار کا ماحول بنایا تو پتا کیا کہتا ہے؟ سنیے قرآن۔ مالک کائنات نے فرمایا، بیٹا کے باپ سے کہنے لگا، یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ سنو گے قرآن؟ آج کی شام قرآن کے نام، آج کی شام، آج کی شام۔ مجھے پتا یہاں پختون بھائی بھی بیٹھے ہیں، میں انشاءاللہ کچھ گفتگو پنجابی میں کروں گا اور کچھ اردو میں کروں گا۔ کاش مجھے کشمیری آتی، میں ساری تقریر کشمیری میں کر دیں۔ چلو یاری لگی ہے، کیسا بار ہم ہوں یاد کر لیں۔ حضرات سنیے ذرا، مالک کائنات نے فرمایا، بیٹے نے باپ سے کیا عرض کیا ہے؟ رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اے میرے والد گرامی، اے میرے بابا جان، میں نے رات خواب دیکھا ہے، خواب میں میرے کیا دیکھا؟ سپنا دیکھا ہے، 11 ستارے 4 سورج میری تعظیم کر رہے ہیں، میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، میرا ادب و احترام کر رہے ہیں۔ اللہ کو اللہ، بات کوئی ممنوع شخصیت نہیں، بات کوئی ممنوع انسان نہیں، اللہ کا نبی ہے، اسحاق علیہ السلام کا بیٹا، ابراہیم علیہ السلام کا پوتا جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام، جنہیں اللہ نے خواب کی تعبیر کے عطا فرمایا۔ سمجھ گئے میرے بیٹے کا خواب عام خواب نہیں، میرے بیٹے کو اللہ بلند بخش عطا کرنے والا ہے، اللہ میرے فرزند کو اللہ شان عطا فرمانے والا۔ فوری فرمایا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اے میرے بیٹے، اے میرے لاڈلے، اے میرے پیارے بیٹے، بھائیوں کو خواب نہ سنانا، بھائیوں کو خواب نہ سنانا۔ شیطان بننے کا دشمن ہے، حسد کی آگ جلا دے گا، بھائیوں کو مخالف کر دے گا۔ اپنے بھائیوں کو خواب نہ سنانا۔ بچپن کا زمانہ خواب نکل گئی، سارے بھائی مل کر بیٹھ گئے، تو سارے بھائی مل کر بیٹھ گئے، منصوبے بنانے لگے، سکیمیں بنانے لگے، پلان کرنے لگے، پلاننگ کرنے لگے۔ اللہ کو اللہ کیا پلان ہے؟ جب سے یہ یوسف پیدا ہوا ہے، جب سے بنیامین دنیا میں آیا، ابا جان کی ساری طرف بنیامین یوسف پر رہ گئی، ہم بھی تو بیٹے ہیں۔ اللہ کو اللہ، کوئی نبی بے انصافی کر سکتا ہے؟ بولو، کوئی نبی بے انصافی نہیں کر سکتا۔ اصل بات یہ تھی کہ یوسف کی امی فوت ہو گئی تھی، اصل بات یہ تھی کہ یوسف و بنیامین کی امی دنیا سے چلی گئی، جن کا نام راحل یا رحیل تھا، ماں دنیا سے چلی گئی۔ اللہ کو اللہ، جب ماں دنیا سے چلی جائے، مسلمانوں پتھر دلوں والوں کو بھی بچوں پر ترس آ جاتے، رحم آ جاتے۔ اللہ
अल्लाह को लाला जनाब यकूब अलैहिस्सलाम बाप वाला प्यार भी करते, माँ वाली शफकत भी फरमाया करते, बिस्तरे बिछाते, खाना खिलाते, अल्लाह को लाला, मगर भाई बर्दाश्त नहीं करते। अब्बा जान की तो यूसुफ की तरफ क्यों, मेरी अमीन की तरफ क्यों, अल्लाह को लाला मनसूबे बनाने लगे, यूसुफ को कत्ल कर दिया जाए, यूसुफ को घायल कर दिया जाए, यूसुफ को मिटा दिया जाए, या जंगलों में छोड़ के आ जाओ, यूसुफ को जंगलों में छोड़ के आ जाओ, अल्लाह को लाला, और आकर लोग बन जाएंगे, नेक बन जाएंगे, साले बन जाएंगे, मनसूबा हाँ। एक कहने लगे ला तक़तुलू, ना भाई ना, भाई भाइयों को मारते अच्छे, भाइयों को मारना कोई अच्छी बात नहीं है। तेरे कश्मीर के इलाके के बाबा गुजरों ने पता की क्या सी सुना, वीर वीरांदे अमिया दर्दी हुए, वीर वीरांदे अमिया दर्दी हुए, ते वीर वीरांदिया बावा ते बाप सिरांदे वीर ताज में हुए, बाप सिरांदे ओ यार ताज में हुए, ते मां ठंडिया छावा ला तक़तुलू यूसुफ, यूसुफ को मारना नहीं, कत्ल नहीं करना, किसी कुएं में गिरा के आ जाओ, वो काफिला आएगा यूसुफ को निकाल के हो जाएगा, अल्लाह को लाला तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, यूसुफ नजरों से दूर चला जाएगा। प्रोग्राम बन गया, चलो यूसुफ को किसी कुएं में गिरा के आएंगे, अल्लाह को लाला आप अब्बा जी के पास, नाम के ग्रामी के पास, यकूब अलैहिस्सलाम के पास, और टोटने वाले ईमान से बताना दिल के राज कौन जानता है, दिल के राज। बेटे प्लान बना के आए हैं, बाप नबी है, नहीं समझ सके कि मेरे बेटे ने क्या मंसूबा बनाया। रब्बे जुल जलाल वल इकराम की कसम, अगर इल्म गैब पैगंबर के पास होता, समझ जाते ये मेरे बेटे के साथ ज्यादती करने लगे हैं, कुएं में गिराने लगे, तभी यूसुफ को भेजते, बोले भेजते क्यों भेजा, पता गैब का इल्म किसके पास है, हजरात थोचो। अब्बा जी सुबह हमने शहर को जाना है, जंगल में जाएंगे, यूसुफ को साथ लेके जाएंगे, तरह तरह की चीजें खाएगा, परिंदों देखकर जंगल का माहौल देखेगा, यारों का वयलाब व इन्ना लहू लहाफिज़ून। अल्लाह आपके ज़ौक़ को कबूल फरमाए। एक दफा सऊदीया में ना जद्दे मेरी तकरीर थी, तो कुछ अरबी लोग दीवार के साथ बैठे ना झूम रहे थे, एक पाकिस्तानी ने पूछा कि समझ भी आती है, हमारा पाकिस्तानी खरीद कहता और कुछ नहीं समझ आती, हमें कुरान की समझ आती है बस। तुम्हारा खतीब कुरान पढ़ता है, हमें पता भी चल जाता है ये क्या बयान हो रहा है, हमें कुरान अच्छा लगता है। अल्लाह इन सब के सीने कुरान के नूर से रोशन कर दे। हमारे पास है भी क्या है कुरान के सिवा, कमली वाले आका के फरमान के सिवा। अब्बा जी हमने जंगलों में जाना है, जी चाहता है कि यूसुफ हमारे साथ जाए। जब से उसकी मां दुनिया से गई, चेहरा मुरझाया मुरझाया, परेशान परेशान, चेहरे पर उदासी छाई रहती है। जंगल में जाएगा, खाए पिएगा, सैर करेगा, इंजॉय करेगा, पिकनिक करेगा। अब्बू जी इसको हमारे साथ भेजो, हम बड़ी हिफाजत करेंगे। फरमाना बेटा मैं कभी नहीं भेजने को तैयार, कोई भेड़िया नुकसान न कर जाए। अब्बू जी हम कड़ियल जवान, 10 कड़ियल जवान, अल्लाह को लाला हम भाइयों की जान, वो भेड़िया जान हमसे छुड़ा के ले जाएगा, छीन के ले जाएगा, मुतमिन करेगा। तैयारी हो गई, अल्लाह को लाला बाप ने बेटे को तैयार किया, कपड़े पहनाए, खाना दे दिया, पानी दे दिया। ये मेरे बेटो मेरी यूसुफ को घूम करके खाना खिला देना, मेरे यूसुफ को प्यास से पानी पिलाना, बेटो मेरे यूसुफ को तन्हा न छोड़ना, मेरे यूसुफ को अकेले न छोड़ना। अल्लाह को लाला अब्बू जी फिक्र न करो, परेशान होने की जरूरत नहीं। अल्लाह को लाला ले गए जनाब यकूब अलैहिस्सलाम किनान से बाहर, किनान
سے باہر، جیسے پہلے سرائیں ہوتی تھی نا، سرائیں مہمانوں کو لوگ وہاں اپنے مہمانوں کو سیاحت کرتے، آنے والوں کو رسیو کرتے، حضرات وہ ایک پوائنٹ ہوتا تھا، کرام کے بعد آنے والوں کو رسول کیا جاتا، جانے والوں کو سیاحت کیا جاتا۔ جناب یعقوب علیہ السلام بھی آئے، وصیت کرتے آئے، بیٹا میرے یوسف کا خیال کرنا، بیٹا میرے یوسف کا خیال کرنا۔ اللہ کوتنے والوں ابا جان کے سامنے بار بار سینے سے لگاتے، کوئی چہرہ چومتا ہے، کوئی یوسف کے ہاتھوں کو چومتا ہے، تاکہ ابا جان اطمینان پکڑ لیں، ابا جان کو اطمینان ہو جائے کہ یہ میرے بیٹے اپنے بھائی سے مخلص ہے۔ اللہ دلوں کے راز تو اللہ جانتا ہے، دلوں کے راز تو اللہ جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور، جب باپ کی نظروں سے وہ جلوے دور چلے گئے، پیچھے مڑ کے دیکھا، ابا جی چلے، ہاں ابا جی چلے، ہاں بھائی تو کہتا ہے مجھے چاند ستارے سجدے کرتے ہیں؟ کسی نے تھپڑ مارا، کسی نے مکہ مارا، کسی نے چھڑیاں ماری، کسی نے پاؤں کی ٹھوکریں ماری۔ اللہ جناب یوسف حیران پریشان، اے میرے مولا کیا بن گیا؟ میرا چہرہ چومنے والے، میرا ہاتھ چومنے والے، مجھے سینے سے لگانے والے، ابا جان کے سامنے میرے ساتھ پیار کرنے والے، باری باری مجھے گودی بٹھانے والے، اتنی جلدی انداز بدل گئے، اتنی جلدی نظریں چرا لی۔ اللہ حضرات کو فرماؤ، مارتے بھی ہیں اور ساتھ کیا کہنے لگے؟ الشمس والقمر والکواکب، بلا اپنے چاند ستاروں کو تجھے چھڑا لے، بلا اپنے چاند ستاروں کو تجھے چھڑا لے۔ اللہ جناب یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے بھائی جان میرا جرم تو بتاؤ، میرا قصور تو بتاؤ۔ اللہ اور جب سے تو دنیا میں آیا، تیرا بھائی دنیا میں آیا، ابا جان کی ساری توجہ تمہاری طرف ہو گئی۔ اللہ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک کہتا ہے اس کا کرتا اتارو، کنویں میں گرائے، حضرات کرتا اتار دیا گیا، رسیت سے باندھ دیا گیا، کنویں میں لٹکا دیا گیا۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا جب بھائیوں نے اپنے بھائی کو حسد کی وجہ سے کنویں میں گرایا، حسد کی وجہ سے کنویں میں گرایا، مار کے گیا، نے فرمایا اوحینا ماشاء اللہ، یہ بابا عبد الغنی ہے بڑا غنی ہے، اللہ تیرا پیار قبول کرے۔ بابے نے گفٹ دیا ہے، غصہ تو نہیں کیا، کسی کو ضرورت تو لے سکتا ہے۔ حضرات گرامی توجہ فرماؤ، غنی ہوندے نے نا، حضرات گرامی توجہ فرماؤ، اللہ اکبر کبیرہ، توجہ فرمانا ذرا۔ اللہ نے فرمایا یوسف گھبرانا نہیں، یوسف ایک وقت آئے گا، ضرور آئے گا، جن بھائیوں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے کنویں میں گرایا ہے، میں تیری جان بھی بچاؤں گا، تجھے شان بھی عطا فرماؤں گا۔ ایک وقت آئے گا اپنے بھائیوں کی زیادتی اپنی زبان سے وہ سنائے گا، مگر ان کے منہ گمان میں نہیں ہوگا، ان کو خبر تک نہیں ہو گئی یہ کون یوسف ہے، کیا معاملہ بن گیا۔ اللہ کو اکبر کبیر، کنویں میں گرا کے چلے گئے، ایک دوسرے کے ہاتھوں پر ہاتھ مارتے، میں نے بڑی چنڈے ماری، میں نے بڑے تھپڑ مارے، میں نے بڑا اس کو مارا۔ ایک کہتا تو نے کیا مارا؟ میں نے چھڑیے سے اس کا خون نکال دیا۔ اچھا، ایک کہتا مار تو لیا ہے، گرا تو لیا ہے، ابو کو کیا بتاؤ گے؟ بابا کو کیا بتائیں گے؟ کہنے لگے بابا سے وہی خطرہ، بابا سے کہنے لگے ابو جی یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ کیا کہہ دیں گے بابا یوسف کو؟ اگر بابا نے دلیل مانگی تو دلیل کیا دو گے؟ کرتے کو خون لگا لو، کپڑے کو خون لگا لو، کہہ دیں گے بابا یہ یوسف کا خون ابو کرتا دیکھ لو، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ اللہ حضرات خون لگا لیا گیا اور پلان بنا لیا رونے والا کہ جب ابا جان کے سامنے جائیں گے خوب روئیں گے، تاکہ ابا جان کو یقین ہو جائے کہ واقعی یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ اللہ
मंसूबे के तहत आए, घर के करीब आए, पहले सिसकियां, फिर थोड़ा सा ऊंची आवाज, फिर जब बाबा जान के करीब आए ऊंची ऊंची आवाज से रोना शुरू कर दिया। अब्बू जी बड़ा नुकसान हो गया, बाबा जी बड़ा नुकसान हो गया। अल्लाह अल्लाह जनाब सलाम घबराए जा रहे। और मेरा बेटा सुनो, हमसे खुशी है क्या बन गया, क्या मामला बन गया? अब्बू जी बड़ा नुकसान हो गया है। हम दूर निकल गए, शिकार के पीछे निकल गए। अब्बू जी हम दूर चले गए, सामान के बाद यूसुफ को खड़ा कर दिया। वही बात हुई, जालिम भेड़िया यूसुफ को खा गया। अब्बू जी यकीन आए, कुर्ता देख लो, यकीन आए कुर्ते को क्या लगा था। अब गैब का इल्म तो अल्लाह के पास था। पहली खबर सुनी ना, पहली खबर यूसुफ की, कुर्ता खुशी में आकर आंखों से लगाया, रोने लगे, साथ पैगंबर पर गशी तारी होगी। भाई परेशान। यहूदा ने कहा मैंने तुझे रोका नहीं था, ये काम ना करो। यूसुफ को कुएं में गिरा दिया, बचेगा वो भी नहीं। अब्बा जी भी हाथों से निकलते जा रहे हैं। बाप भी गया, भाई भी गया। हमारे घर की रौनकें खत्म हो गई। पंजाबी च कहते अपना घर आप उजाड़ बैठे, अपने पैरों से आपको हाड़ियां मार बैठे, अपना घर उजाड़ बैठे। अल्लाह अल्लाह यार असी अपना घर उजाड़ ले आए। अल्लाह को ऊपर कबीरा हजरात को जो फरमाओ। यकूब अलैहिस्सलाम को जब होश आया फरमाया बेटा मेरे बेटे का कुर्ता तो दिखाओ। क्या दिखाओ? रुमाल देना जरा। कुर्ता दिखाया ना, ख्याल आया मैं देखूं जालिम ने कहां कहां नाखन मारे, मेरे यूसुफ को कैसे कैसे पंजे मारे, मेरे यूसुफ को कैसे जालिम ने खाया। जब देखा कुर्ता बिल्कुल फटा, दांतों के निशान, पंजे के निशान, कोई निशान ही नहीं है। सोच में पड़ गए, लगता है मेरे बेटे को भेड़िए ने नहीं खाया होता तो दांतों के निशान होते, को पंजे के नाखन के निशान होते। फरमाया क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अम्रन फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। इजाजत हो तो जुमला तर्जुमा पंजाबी में कर दो। तुसी कहो भगयाड़ा खादा, समझ आइए, बेटे ने कह रहे हैं तुसी कहो भगयाड़ा खादा, मेरा यूसुफ बदरू मुनीरा ते कुर्ता की और सलामत। पुत्रो एक क्यों नहीं हो गया लीरा, क्या तुहाडे नालों बगयाड़ जंगल दा ते निकले अजब न्यारा। कुर्ते दा बेअदब नहीं होया ते मेरा यूसुफ खा गया सारा। बेटो मुझे कैसी कहानी सुना रहे हो? अल्लाह को लाला, मेरा यूसुफ सारा बेड़िया खा गया, सर भी खा गया, पैर भी खा गया, हाँ टांगे भी खा गया, हाथ भी। मेरे यूसुफ की कोई हड्डी भी ना बची। कुर्ते को कुछ भी नहीं हुआ, कुर्ते को तो मेरा यूसुफ सारा खा लिया। क़ाल बल सव्वलत लकुम, लगता को चाल चल रहा है, को कहानी बनाए। उठ जाओ चले जाओ, उठ जाओ चले जाओ, मेरा यूसुफ लेके आओ। अल्लाह को अल्लाह, मेरा यकीन है मेरा यूसुफ जिंदा है। अल्लाह को ऊपर बाहर गए ना, एक दूसरे को मलामत करने लगे। ओहो यार कितनी बड़ी मिसिंग हुई है, खून लगा लिया, फाड़ना ही आज ही नहीं रहा। और जिसने खून का मशवरा दिया था उसका मलामत करने लगे। फाड़ने का मशवरा दे दिया था और खून का मशवरा दे दिया था तो फाड़ने का मशवरा भी दे देते।
وہ کہتے سارا کام میں ہی دسنا سن، تہاڈی عقل نہیں کام کرتی، کوئی اپنی مرضی نہ ہوں کی کریے، کہتے یار کتنی مسنگ ہوئی ہے، کتنی پریشانی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، حضرات گرامی توجہ فرماؤ، پیار لینے ماشاءاللہ لے لو پیار، اچھا پیسے لے کے آئیے ماشاء حضرات، اللہ آپ کو بڑی ہو کر حج کرائے۔ حضرات توجہ، کیا کہہ رہا تھا میں بتاؤ، کیا کہہ رہا تھا؟ ملامت کرنے لگی، پڑھنا یاد نہیں رہا، اب کیا کریں؟ کہتے چلو پتہ تو کرو یوسف زندہ بھی ہے کہ نہیں، بچ گیا کہ نہیں۔ جب دور سے دیکھا وہاں بندے کھڑے نظر آئے، اوہو لگتا ہے کسی نے یوسف کو نکال لیا۔ ہوا کیا تھا؟ ایک تاجروں کا قافلہ جا رہا تھا، انہوں نے دیکھا پرندے فضا میں نظر آئے۔ یہ پرندوں کا فضا میں لہلہانا اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ یہاں کوئی پانی کا چشمہ ہے، کوئی پانی کا کنواں ہے، کوئی پانی کی گھاٹ ہے۔ انہوں نے قافلے کا رخ موڑ دیا، قریب آئے، سارا قافلہ ایک جگہ پر کھڑا کر دیا۔ دو بندوں پھر پانی لے کے آؤ، سارے قافلے کے لیے پانی لاؤ۔ انہوں نے ڈور گرایا، تو میری طرف ڈور گرایا، پانی نکالنے کے لیے ڈور گرایا۔ اللہ اللہ، جناب یوسف علیہ السلام نے سمجھا ہوگا شاید بھائیوں کو ترس آ گیا، مجھے نکالنے لگے ہیں، شاید میرے بھائیوں کو رحم آ گیا، مجھے نکالنے لگے ہیں۔ اللہ اللہ، پانی والے ڈور میں پاؤں رکھ دیے، رسا پکڑ لیا ہے، کھینچنے والوں نے کھینچا۔ جب یوسف علیہ السلام قریب آئے، یوسف علیہ السلام قریب آئے، ہونے والا نبی تھا، نبی کا بیٹا تھا، نبی کا پوتا تھا، نبی ہوں گئی سونے میں، نبی ہوں گئی، بولو نبی ہوں گئی، نبی ہوتے ہی خوبصورت، نبی ہوں گئی سونے، جیڑا نبی سانو ملے آئے، جیدی سیرت دا جلسہ میرے ویر کیسے میں رکھے آئے، وہ سارے سونے دا سردار، میرا نبی سارے سونے دا، میرا نبی سارے سونے دا سردار۔ اللہ اللہ، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صفے انبیاء ہیں، وہ امام صفے انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، میں نے رب کے قرآن میں پڑھا ہے کہ بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب ڈور کھینچنے والوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اللہ اللہ زور زور سے چلانے لگے، آوازیں بلند کرنے لگے، یا بشرا ھذا غلام، یا تو بشرا ان کے قافلے کے امیر کا نام تھا، یا انہوں نے ویسے خوشخبری کے طور پر کہا، او قافلے والا خوشخبری سنو، ہم نے ڈول پانی کے لیے کنویں میں پھینکا تھا، بڑا قیمتی غلام مل گیا، اتنا پیارا غلام مل گیا، اتنا نایاب غلام مل گیا، ہماری آنکھوں میں آج تک اتنا خوبصورت لڑکا نہیں دیکھا۔ قافلے والوں نے نکال لیا، بھائیوں کی نظر پڑ گئی، تھک گئے ہو، آج میں تو سانی تھکن کو نہیں دینا، چل سو نال
وفا کر سو بے وفائی تو نہ کر سو حضرات توجہ فرماؤ بھائیوں نے دیکھ لیا دوڑے دوڑے آئے او قافلے والوں یہ ہمارا دوڑا ہوا غلام ہمارا مخلوق غلام ہے جلدی کرو ہمارا غلام واپس کرو اگر پسند آ گیا ہے پھر ہم سے خرید لو بیچے بھی ایک شرط پر اسے دور لے جاؤ یہ دوڑ جاتا ہے بھاگ جاتا ہے اسے دوڑنے کی عادت ہے اللہ کو لالا بھاؤ کے کائنات نے فرمایا حسد والے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے اپنا پیارا چاند سے خوبصورت بھائی کھوٹی چولیوں کے باؤ بیچ دیا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وہ تو قیمت لینا ہی نہیں چاہتے تھے قیمت لینا یوسف کو بیچنا ان کا مقصد نہیں تھا مقصد یہ تھا کہ یوسف دور چلا جائے یوسف دور چلا جائے یوسف دور چلا جائے قافلے والوں نے خرید لیا کوٹلی والوں آزاد کشمیر کے وفاداروں اللہ کو اللہ جب خرید لیا لے جانے لگے یوسف کی آنکھوں میں آنسو ہے فرمانے لگے امیر کارواں اجازت دے دو میں اپنے جانے والوں کو آخری سلام کر لوں وَأَسَلِّمُ عَلَيْكُمْ وَأُعَدِّعُكُمْ میں ان پر ملوں الوداع کر لوں قافلے کا امیر کہنے لگا یار بیچنے والے کتنے بے وفا ہیں کتنے سنگ دل اتنا پیارا غلام اتنی تھوڑی قیمت پر بیچ دیا ہے اور غلام اتنا اچھا وفادار ہے پھر بھی وہ سلام کر رہا ہے اللہ اللہ حضرات رضی فرمایا پنجابی کے ایک بزرگ گزرے ہیں ان کا نام تھا مولوی عبدالستار کیا نام تھا انہیں پتا کیا لکھا ہے یوسف علیہ السلام گئے نا اپنے بھائیوں کو الوداع کرنے کے لیے کہ پتہ نہیں پھر ملاقات ہوگی یا نہیں ملاقات ہوگی اپنے بھائیوں کو الوداع کرنے کے لیے گئے اللہ کو اللہ تو جا کر پتا کیا کرتے سار چنے دستارا چنے تے دل میں نیک دعائی اے دربار یعقوب نبی دا اے دربار یعقوب نبی دا جاؤ خوش رکھے رب سائیں میں تو پردیسی ہو چلوا میں تو مسافر ہو چلوا شاءاللہ تم تک دیوار نہ لگے شاءاللہ تم کوئی دکھ نہ ہو شاءاللہ تم کوئی تکلیف نہ ہو میرے بابا جو پتروں شاءاللہ تم کوئی تکلیف نہ ہو اللہ اللہ حضرات رضو فرماؤ قافلے والوں نے پکڑ لیا سواری پہ بٹھا لیا لے گئے مصر لے گئے جا کر منڈی میں اللہ اپنے سونے سلب کی ڈھیریاں لگا دی یہ بھی بیچنے کے لیے لائے ہیں یہ بھی بیچنے کے لیے لائے ہیں ایک اونچی جگہ پر یوسف علیہ السلام کو کھڑا کر دیا آوازیں لگانے لگے غلام فار سے یہ لڑکا بھی سیل کرنا ہے یہ غلام بھی سیل کرنا ہے جو بھی تاجر دیکھتا رہ جاتا یہ غلام یہ تو کوئی شہزادہ نہ ہوگا ہے یہ تو کوئی شہزادہ لگتا ہے کیسے منڈی میں بکنے آ گیا غلام تو ایسے نہیں ہوتے اس کا چہرہ دیکھو چاند بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا یارو یوسف کتنا خوبصورت ہوں گے جس کے حسن کی تعریف میرے مصطفیٰ نے کی ہے آپ فرماتے میں نے شب معراج یوسف کو دیکھا میں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا اللہ نے حسن کے دو پارٹ کیے دو حصے کیے آدھے حسن سے پوری دنیا بنائی آدھے حسن سے اکیلا یوسف بنا دیا وہ یوسف کتنا خوبصورت ہو نوجوان سارے شہر کے اندر شور پا ہو گیا غلغلہ مچ گیا منڈی میں غلام بکنے آیا ہے اتنا خوبصورت لڑکا کسی ماں نے چلو نہیں کسی آنکھ میں دیکھا نہیں چلو منڈی چلو ابراہیمی غلام دیکھے چلو ابراہیمی غلام دیکھو کس کی قسمت میں آتا ہے پیر بولی لگاتا ہے اشرفی سے بولی چلتی جا رہی ہے کچھ دیکھنے کے لیے آئے اللہ کوئی خریدار بن کے آئے کوئی طالب دیدار بن کے آئے کچھ خریدار بن کے آئے کچھ طالب دور تک دنیا ہر
ہر بندہ منہ انگلیاں لے کر سوچتا ہے یار غلام تو لگتا ہی نہیں، یہ تو کچھ زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کو اللہ وزیر خزانہ نے سنا کہ آج قافلے منڈی میں جا رہے ہیں، لوگ تولیاں گرو کر گرو منڈی کرو کیا ہوا۔ اللہ کو اللہ اپنے سنگی ساتھیوں کو بلا کے کہنے لگے یار منڈی میں کیا معاملہ ہے، جس سے پوچھو منڈی جا رہا ہو، جس سے پوچھو منڈی۔ کہنے لگے یہ منڈی میں ایک غلام بک رہا ہے، اتنا خوبصورت ہے کسی آنکھ نے آج تک اتنا خوبصورت انسان نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت ہے۔ کہنے لگا اچھا نکالو سواری چلے۔ وہ بیگو ڈانے کا دور تو ہے نہیں تھا، وہ فارچونر کا دور نہیں تھا، اس دور کی جو سواری تھی۔ چلو بھائی منڈی چلے۔ منڈی میں آیا، ادھر دنیا ادھر دنیا ادھر دنیا۔ ہاں بھائی بولی کہاں تک پہنچی جی؟ یہاں تک پہنچی۔ بولوں میں؟ بولو جناب۔ اس لڑکے کا وزن کر لو، اس کے برابر سونا دے دو۔ آگے بڑھو، کون بولی لگاتا ہے؟ خاموش۔ خرید لیا، سواری پہ بٹھا لیا، گھر لے گئے۔ باتیں ہوتی گئی، گھر والی سے جا کر کہنے لگے اکرمی مسواب ایسا اے میرے گھر والی، اے بیگم صاحبہ، اے میری مسز، میں بڑا قیمتی غلام خرید کے لایا ہوں، اتنا خوبصورت غلام۔ اللہ کو اللہ ہے تو مصر کا حسن بھی بڑا معروف ہے، تو مصر کا حسن بھی بڑا مشہور۔ اللہ کو اللہ ہے گرامی ہے مگر کائنات سے سب سے خوبصورت ہے۔ اللہ کو اللہ اکرمی مسواب، اس کا رہن سہن خوبصورت بنانا ہے، اس کا لباس پیارا بنانا ہے، کھانا پینا بہترین سے بہترین، اس کا بڑا خیال کرنا۔ دو باتیں، یا تو بیٹا بنائیں گے، کیا بنائیں گے؟ یا تو بیٹا بنائیں گے، اگر غلام بنا کر بیچیں گے تو بڑا منافع کمائیں گے۔ عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا۔ اللہ جناب یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت ہے، جیسے جیسے بڑے ہوتے جا رہے حسن بھی بڑھتا جا رہا ہے، جیسے جیسے بڑے ہوتے جا رہے حسن بھی۔ بولو بولو ذرا یار، انہیں ساڈے پاکستان ساڈے کشمیر چنج کیوں نہیں ہوندا؟ بچہ چھوٹا ہوندا سونا ہوندا ہے، وڈا ہوندا ہے ہور وڈا، ٹچ موبائل آ گیا، ہن اینوں میڈیا چلان دا ول آ گیا ہے، ہن دا منہ سکدا جا رہا ہے۔ پنجابی چ کہندے نے اے دا منہ چوسے امب جیسا بن گیا۔ امی کہتی اسے کیلشیم کی کمی ہے، اسے وٹامن سی کی کمی ہے، اسے CS1000 ملاؤ، اور اسے کیلشیم کی کمی نہیں۔ یہ بدبخت کانوں میں ہینڈ فری لگا کر سردیوں میں اوپر کمبل لے کر پوری دنیا کا گند دیکھتا ہے، اس لیے اس کی صحت ڈاؤن ہوتی جا رہی۔ میرے یوسف بڑے ہوتے جا رہے، حسن بھی بڑھتا جا رہا ہے، حسن بھی تبالا ہوتا جا رہے۔ اللہ کو اللہ ایک اور امتحان آ گیا جناب یوسف علیہ السلام پر۔ عزیز مصر کی بیوی فروختہ ہو گئی، بند کمروں میں لے گئی، حویلی کا دروازہ بند، اگلا دروازہ بند، اگلا دروازہ بند، سارے دروازے بند کر لیے، تالے لگا دیے، بناؤ سنگار کر لیا، فل میک اپ کر لیا ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا وَقَلَّتِ الْأَبْرَارُ وَقَالَتْ حَلِيتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ۔ اللہ کی قسم اگر نوجوانوں سورۃ یوسف پڑھ لو نا، اس کا ترجمہ پڑھ لو، کوئی لڑکی کی آواز بنا کر تمہیں لوٹ نہیں سکے گا۔ کتنے نوجوان لوٹے گئے، لوٹنے والا بھی لڑکا، لٹ جانے والا بھی۔ اصل لڑکی کی آواز بنائی، بریک آواز بنائی، آواز میں حسن پیدا کیا، آواز میں پہلے باتیں ہوتی رہی، بک بک چلتی رہی، آخر میں میٹھی سی آواز سے چلو اپنا خیال رکھنا، چلو اپنا خیال رکھنا۔ وہ بھی کہندا تیرا یہو جہا خیال کراں گا تیری نسلیں بھی یاد کرن گیا، کیونکہ وہ بھی تو لڑکا ہے۔ ہائے
اللہ ذو الجلال نے فرمایا وہ عزیز مصر کی بیوی بناؤ سنگار کر لیا، میرے یوسف کو گناہ کے لیے مادہ کیا، اللہ اللہ اپنا آپ پیش کر دیا، حسن پیش کر دیا، قربان یوسف تیری خیرت پر، قربان یوسف تیرے صبر پر۔ جناب یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ معاذ اللہ، میں علماء میں بیٹھا ہوں، پروفیسر خورشید صاحب بیٹھے، اللہ اللہ حضرات داؤد صاحب تشریف فرما، عبداللہ صاحب تشریف فرما، بڑے بڑے جنید علماء تشریف فرمائے، اللہ اللہ یہ جو ہے تلک ہے نا، ہے تلک آج پاکستان کے ممالک میں ہے تلک کا میسج آتا ہے مگر معاذ اللہ کہنے والا ہی نظر نہیں آتا۔ ہے تلک کا میسج واٹس ایپ پہ بھی آتا ہے، فیس بک پہ بھی آتا ہے، میسنجر پہ بھی آتا ہے، معاذ اللہ کہنے والا نظر نہیں آتا۔ اللہ اللہ حضرات رب فرماؤ، میرے یوسف نے کیا جواب دیا؟ بی بی غلط سمجھی ہو، بی بی یوسف ایسا نہیں ہے، تو غلط سمجھی۔ کیا ہوا مجبوری تیرے محلوں میں لے آئی، کیا ہوا مجبوری تیرے محلوں میں لے آئی، یوسف ایسا ویسا نہیں ہے، میں نیک باپ کا بیٹا ہوں، میں نیک خاندان کا فرزند ہوں، معاذ اللہ۔ حضرات توجہ فرمانا، توجہ فرمانا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ترجمہ اللہ کی، ادھر والوں تم بھی بولو، میں نے تمہیں مجبور نہیں کرنا، اونچا بولو اور اونچا بولو، بس تھوڑا تھوڑا، بس نا تھوڑا تھوڑا، مجھے یقین ہو کہ کشمیری جاگ رہے، اللہ جانتا ہے کشمیری جاگ رہے ہیں، میرا یقین ہے جاگ رہے ہیں، جاگ رہے ہو۔ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کس کی پناہ؟ کس سے رابطہ کیا؟ اللہ سے رابطہ کیا، اللہ سے رابطہ کیا، اللہ سے رابطہ کیا، اللہ سے رابطہ کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ، کس سے رابطہ کیا؟ اللہ سے رابطہ کیا۔ آواز آئی یوسف، گھبرانا نہیں، نو ٹینشن، گھبرانا نہیں، نو ٹینشن، یا اللہ دروازے بند، حویلی بند، تالے لگ گئے، فرمایا گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، اللہ اللہ اگر میں کنار کے کنویں میں تیری جان بچا سکتا ہوں، زلیخا کے کمروں میں تیرا ایمان بھی بچا سکتا ہوں۔ یہ بعض مورخین اس کا نام زلیخا لکھا، بہرحال میں اگر کنان کے کنویں میں تیری جان بچا سکتا ہوں، اس کے کنویں میں، اس کے کمرے میں تیرا ایمان بھی، یا اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا دوڑ جاؤ، یا اللہ دروازے بند میں دوڑوں، کدھر جاؤں؟ فرمایا یوسف تیرا کام دوڑنا، میرا کام تالے توڑنا، من يتق الله يجعل له مخرجا، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ راستے بنا دیتا ہے۔ یوسف تیرا کام دور جانا، میں راستے بناؤں گا، اللہ اللہ۔ حضرات کو جو فرماؤ ذرا مسلمانوں، مشکل وقت آئے اللہ کو پکارو، کس کو پکارو؟ تنبیہ تکلیف آئے کس کو پکارو؟ جملہ پنجابی میں کہنے لگا ہوں، اللہ، کیا بولا میں نے؟ اللہ تیرا نام لے تل جاندیاں بناوانی، اللہ اللہ تیرا نام لے تل جاندیاں بناوانی، تیرے نام وچ مولا شفاوی شفاوانی، تیرے نام وچ مولا شفاوی شفاوانی، جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جاندا، رحمتاں دا مرکز بن گئیاں اٹھاویں، رحمتاں دا مرکز بن گئیاں اٹھاواں۔ کی نام مسجد آئی؟ مکی مسجد، ماشاء مکی مسجد کے نمازی اور اللہ تمہیں مکے لے جائے، اللہ عبدالرحمان عبدالحمید صاحب کی قبر کو روشن فرمائے، اللہ یہ جمہور برادر اللہ ان کی پیار محبت کو قبول فرمائے، اللہ یہ جتنے بھٹ برادر تشریف لائے اللہ سب کا قبول فرمائے۔ حضرات اللہ ذو الجلال نے فرمایا جو ڈر جائے بس میں راستے کھول دیتا ہوں، دروازے کھول دیتا ہوں، اللہ اللہ۔ حضرات کو جو فرمایا
अलैहिस्सलाम दौड़े, उसने पीछे से कुर्ता पकड़ा है, बात तो सुनो यूसुफ, बात तो सुनो। बीबी तेरी बात सुनने वाली नहीं, तेरी बात सुनने वाली नहीं, मैं नबी का बेटा हूँ, मैं नबी का पोता हूँ। अल्लाह अल्लाह हजरत जब दरवाजा करीब आया, उसने जोर से कुर्ता खींचा, कुर्ता फट गया। क्या फट गया? बोल ऐसे है। जब दरवाजा क्रॉस किया तो फौरन उसका खामद आगे आ गया। ओ यूसुफ, ये क्या? पीछे कौन है? बीवी। पंजाबी च कहते रन गुलाम नहीं सी, बंदा सियाना सी। बंदा सियाना सी। बेगम ने पता की किया? मा जज़ाउ मन अरादा बि अहलिका सूअन इल्ला अन युस्जन औ अज़ाबुन अलीम। ए मेरे सिर के सरताज, यूसुफ तेरे घर की इज्जत को बवाल करने लगा था, मैं बड़ी मुश्किल से बची हूँ। अल्लाह अल्लाह जल्दी फैसला कर, या जेलों में डाल दे या कोई कड़ी सजा दे, दर्दनाक कोई सजा दे। उसने सोचा सजा तो मैं दे दूं, मगर दाल में कुर्ता पीछे से फटा है। उसने अदालत लगाई। क्या किया? अदालत लगाई, गवाही लगी, शहादत लगी, केस पुटअप हुआ। गवाही देने वाले ने कहा कुर्ता चेक कर लो, आगे से फटा है यूसुफ झूठा, पीछे से फटा है यूसुफ। कुर्ता चेक किया तो पीछे से फटा है, सच्चाई साफ जाहिर हो गई। अल्लाह अल्लाह हजरातों को फरमाओ, पूरे मिस्र के अंदर एक मैसेज चल गया, मैसेज चल गया, पूरे मिस्र में मैसेज चल गया। और कई कहना है उदो तो मोबाइल ही कोई नहीं, इसमें मैसेज की चल गया। कोई जरूरी मोबाइल पर ही मैसेज आता है? पूरे मिस्र के अंदर शोर, हाय हाय अजीज मिस्र की बीवी अपने गुलाम पर फरेफ्ता हो गई है। अजीज मिस्र की बीवी घर रहने वाले गुलाम पर दिल दे बैठी। ओहो, बड़ी कमजोर साबित हुई है। उसको जब पता चला ना, उसने सारी बुला ली, दावत पर बुला ली, खरबूजे, सेब, अनार, फ्रूट मंगाए, छुरियां तेज करके उनको दे दी। यूसुफ, उस दिन तो मेरी बात नहीं ना मानी, आज मेरी गेस्ट आ रही है, मैं इशारा करूंगी तो उन्हें यहां से गुजरना। ठीक है बीबी, मैं गुजर जाऊंगा। अल्लाह, यूसुफ गुजरे को सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं गुजरे जैसे गर्ल कॉलेज की छुट्टी के टाइम कोटली का नौजवान चलता है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं गुजरे जैसे पंजाबी मुंडा खुंडा गुजरता है। नजरें बिछा के गुजरे, पलके बिछा के गुजरे, नजरें झुकाई हुई। अल्लाह 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 कहती, ये यूसुफ है जिसका मुझे मुलामत करते हो। अब देख के बताओ, ये गुलाम है कि हुस्न कमाहे तमाम है? ये गुलाम है, हुस्न कमाहे तमाम है। अल्लाह ज़ुल-जलाल ने फरमाया, फलम्मा रअयनहु अकबरनहु व क़त्तअना अयदियहुम व क़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुल करीम। अल्लाह अल्लाह, काट लो फल थे, छुरियां उंगलियों पर चल गई। काट लो सेब था, अपने हाथ पर चुनी चला ली। काट लो अनार था, हाथ पर चुनी छुरी चला ली। अपने खून, अपने हाथ खून में लथपथ कर लिए। वो कहने लगी, ये था वो यूसुफ जिसकी मुझे मलामत करती थी। देखा ना अपना हाल, यूसुफ का चेहरा, उसके चेहरे पर ऐसी नजर टिकी कि उंगलियां काट ली, हाथ जख्मी कर लिए। अल्लाह अल्लाह, फिर दाद दो मेरे हौसले को, मैंने कितने साल अपने घर में रखा है। अल्लाह अल्लाह, हजरातों को फरमाना। इसने फिर एक धमकी लगाई, बस या तो मेरी डिमांड पूरी करेगा तो या फिर जेल में जाएगा। मैं नहीं सुखी वसन देना, मैं नहीं सुखी रहने देना, जेल में जाएगा। बीबियां साथ मिलाई, झूठा स्कैंडल बनाया, मेरे यूसुफ को जेल में भेज दिया। मेरे यूसुफ ने जेल में जाकर भी अल्लाह के दीन की तबलीग करनी शुरू कर दी। अब तो थक गए हो गए, दो किस्तों में कर लिए।
میرے یوسف نے جیل میں تبلیغ کرنا شروع کر دی، ساتھ ساتھ خوابوں کی تعبیر کرنا شروع کر دی، خوابوں کی تعبیر بتانا۔ اللہ اللہ، دو نوجوان آئے، ان کو خوابوں کی تعبیر بتائی، ایک کو فرمایا تو سزائے موت ہونے والا ہے، دوسرے کو فرمایا تیرے خواب کی تعبیر بتاتی تو رہا بھی ہوگا اور پارلیمنٹ کے اندر تجھے جاب ملے گی، نوکری ملے گی، سروس ملے گی۔ اللہ جب تو رہا کے جائے گا تجھے نوکری ملے گی، وہاں جا کر کوئی میری بات بھی کرنا، کوئی میرے بارے بھی تذکرہ کرنا، کوئی میری رہائی کی بات کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک کائنات نے فرمایا رہا ہونے والا رہا کے چلا گیا، اس کے دماغ سے وہ یوسف کا پیغام نکل گیا، شیطان نے اسے بلا دیا۔ اللہ ایک دن بادشاہ بیٹھا تھا، اس نے اپنی خواب سنائی، سارے کہنے لگے جی اضغاث احلام، تو بڑا گندا خیال ہے، کوئی اتنا پائیدار خواب نہیں ہے، تسی اینے ٹینشن لے گئے ہو، اینے ٹینشن لے گئے ہو۔ وہ بندہ بیٹھا تھا مجمع میں جو جیل سے چھوٹ کے آیا تھا، کہنے لگا جی مجھے رخصت دی جائے، میں ابھی خواب کی تعبیر پوچھ کے آتا ہوں۔ کہاں سے پوچھو گے؟ میرا ایک یار ہے، بڑا ہی پیارا تو وفادار، بے گناہ جیل اندر کی نہ ہوتا نہ تم پھر دساں گا، میں تسی کوئی بھیجو، تمہاری خواب دی تعبیر بڑی کمال ہے، جاؤ پوچھ کے آؤ۔ دوڑا آیا یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف، کہو سبحان اللہ، اے سچے یوسف، اے سچے یوسف، عزیز بادشاہ مصر کو خواب آئی ہے، یوسف تیرے حوصلے کو سلام۔ یہ نہیں کہا اپنے مطلب کے لیے آ گئے، مطلبی اپنے مطلب کے لیے آ گئے، تیرے سے میں کام لگایا تھا، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اللہ کی قسم تانا ہی نہیں دیا۔ پتا چلا بڑے لوگوں کے حوصلے بھی، بڑے لوگوں کے حوصلے بھی، بڑے لوگوں کے جگرے بھی بڑے ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کا ظرف بھی بڑا ہوتا ہے، تانا نہیں دیا۔ خواب کی تعبیر بھی بتائی، تدبیر بھی بتا دی۔ عزیز مصر سن کر حیران ہو گیا، کمال کی تعبیر ہے، کس سے کروا؟ یہ یوسف سے، جاؤ یوسف کی بریت کا اعلان کر دو، جاؤ اعلان کر دو یوسف ہاتھ سے بری ہے، سزا ختم، جیل ختم۔ اللہ اللہ، یہ دوڑا ہے، یوسف آ جاؤ، جیل ختم ہوگی، سزا ختم ہو گئی۔ میرے تیرے جیسا ہوتا دوڑ لگا دیتا ہے، ہم بری ہو گئے۔ یوسف نے فرمایا نہیں، میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا، جاؤ بادشاہ سے کہو میرا کیس پوٹ اپ کرے، عدالت میں لگائے، شہادتیں لگائے، پھر میرے کیس کا فیصلہ کرو، سزا بنتی ہے میں تیار ہوں، ورنہ میری بریت کا کھل عام اعلان کرو۔ اس نے ساری عورتوں کو بلا لیا جو گواہ تھی۔ کیا مسئلہ تھا؟ ما خطبکن، کیا مسئلہ تھا؟ ساری مسکرانے لگی، اس کی بیگم کی طرف اشارے کریں، سانو کی پوچھ دو، اینو پوچھو جی ہاں چسا ہاں ملائی، اینو سب کچھ کیتا ہے۔ اس نے اپنی بیگم سے پوچھا کیا مسئلہ تھا یوسف کا؟ کہندی الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه۔ یوسف کل بھی سچا تھا، یوسف آج بھی سچا ہے۔ بات یہ اٹھتی جوانی تھی، اٹھتی جوانی، اللہ اور حسن و جمال، حسن و جمال والا یوسف، پیاری جوانی والا یوسف، اٹھتی جوانی والا یوسف۔ اللہ میں اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر سکی، میں صبر نہ کر سکی، میں ضبط نہ کر سکی۔ میں نے گناہ کے لیے بلایا، جب میرا کہنا نہ مانا، مجھے غصہ آ گیا، میں نے الزام بہتان لگا کر جیل میں ڈلوا دیا۔ انہ لمن الصادقین، چوکوں میں اعلان ہو گئے، بازاروں میں اعلان ہو گئے، کچہری میں اعلان ہو گئے، ایوان میں اعلان ہو گئے، پارلیمنٹ میں اعلان ہو گئے، یوسف نے بندہ جیل میں بالکل سچا ہے، کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، کوئی جرم ثابت نہیں ہوا۔ اللہ بندہ لینے آیا، میرے یوسف بڑی شان و شوکت سے باہر آئے، ہر ملنے والا سلام کر رہا ہے، اے کنان کے سچے یوسف، تیری خیرت کو سلام، تیری عظمت کو سلام، تیری پاکدامنی کو سلام۔ اور جوانوں سورت یوسف کو پڑھو اور غیرت یوسف کا سبق حاصل کرو۔ اللہ میری قوم کے ہر جوان کو غیرت نصیب فرما، اللہ میری قوم کے ہر جوان کو حیا نصیب فرما۔ ہاں یوسف آئے نا، عزیز مصر نے کہا یوسف بس جو ہو گیا سو ہو گیا،
پیچھا بلاؤ میں تجھ سے کام لینا چاہتا ہوں. فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض. یہ جو خزانہ ہے نا، خوراک سسٹم، فوڈ سسٹم، یہ فنانس سسٹم، یہ سارا میرے ہینڈ اوور کرو، انشاءاللہ اللہ بڑا کرم کرے. لو جی خزانہ کس کو مل گیا؟ اونچی بولو. وہ یوسف کنعان کا تھا، وہ یوسف یعقوب کا بیٹا تھا. یہ حکومت مل جاتی سڑے کسی پاکستانی نو 1 سال وچ PIA بھی ہڑپ، گیس بھی ہڑپ، بتی بھی گئے. 1 سال میں دیوالیہ کر کے رکھ دیتا. یوسف نے قلم دام سنبھالا، دن بدن ترقی ہوتی گئی، مصر میں بہار لگتی گئی. آنے والا جو بحران آنے والا قحط، وہ قحط آ گیا. جناب بات کنارے لگنے لگی، قحط آ گیا. جب قحط آیا نا تو گورنمنٹ نے پلان بنایا، جی ایک ریٹ فکس کرو اور ایک DP سسٹم بناؤ، غلہ تقسیم کرو تھوڑا تھوڑا کر کے، تاکہ یہ قحط والے 7 سال آسانی سے گزر جائے. جناب یوسف علیہ السلام نے غلہ تقسیم کرنا شروع کر دیا. خبر پھیل دی گئی، میر پر دینا چلی گئی، جیلم چلی گئی، لاہور چلی گئی، آگے چلی گئی اور آگے چلی گئی. اس دور کی خبر چلتی چلتی کنعان چلی گئی. کہاں چلی گئی؟ یعقوب علیہ السلام نے سنا مصر میں ایک نوجوان آیا ہے، تخت نشین ہوا ہے، بڑی سخی دل والا، بڑے حوصلے والا، بڑی فیاضی والا، بڑے کھلے دل والا. اللہ آپ کی محبتوں کو بھی قبول فرمائے. اللہ ہمارے بھائی کیسر کی محبتوں کو قبول فرمائے. بڑے کھلے دل والا، بڑے پیار والا، بڑی محبت والا. اللہ اللہ. یعقوب علیہ السلام نے 10 بیٹے بلائے، 2 بیٹے تھوڑے تھوڑے پیسے لے جاؤ، مصر جا کے غلہ لے کے آؤ. اللہ اللہ. 10 بیٹے یعقوب علیہ السلام کے مصر پہنچ گئے. جناب یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے، اور شاد کر دوں یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے. اللہ ذوالجلال نے فرمایا فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. جتنی بات میں نے سنائی ہے سمجھ آئی ہے؟ بور تو نہیں ہو گئے؟ تھک تو نہیں ہو گئے؟ تو کوئی نہیں، کوئی تقریر لمبی ہو جائے تو کہہ دینا راتی پنجابی دے وس پہ گئے سب، تو کوئی نہیں یار، نو ٹینشن. اللہ آپ کا بھلا کرے. میں قرآن سنا رہا ہوں، اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے. اللہ ان کا سینے نور سے روشن کر دے. اللہ ان کی ٹینشنیں ختم کر دے، ان کی مشکلوں کو آسان کر دے. حضرات سنو ذرا، کتنے آئے؟ 10. جب یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے نا، جناب یوسف نے پہلی نظر 10 کو پہچان لیا. یہ یہودا ہے، یہ شمون ہے، یہ لاوی ہے، یہ ربیع ہے، یہ تو میرے بھائی ہے، یہ تو مجھے کنویں میں گرانے والے، یہ مجھے بیچنے والے، میرے پیسے کمانے والے. اللہ کہتے ہیں میرے یوسف نے سب کو پہچان لیا، مگر وہ سارے اپنے بھائی کو نہیں پہچان سکے. اچھا بھی یہ بتاؤ، سچی بات ہے کشمیریوں، ویسے کشمیری پیار والے بڑے ہوتے ہیں، اللہ آپ کے پیار کو قبول فرمائے. باپ اپنے بچوں کو جب چومتا ہے تو کیا آنکھیں بھی چومتا ہے کہ نہیں؟ چومتا ہے نا، ماتھا بھی چومتا ہے نا، آنکھیں بھی چومتا ہے. یہ جو 10 آئے ہیں، ان کی آنکھیں وہ آنکھیں جس پر نبی نے بوسے دیے، جن کی آنکھوں کو نبی یعقوب نے چوما ہے. جس آنکھوں نے نبی یعقوب علیہ السلام کو چوما ہے، وہ آنکھیں بھی اپنے بھائی کو پہچان سکیں. اللہ نے بتایا غیب کا علم میرے پاس. بھائی کہاں سے آئے ہو؟ جی ہم کنعان سے آئے. کون ہو؟ یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں. کیا رشتہ آپس میں؟ جی آپس میں ہم بھائی بھائی ہیں. ماشاءاللہ 10 کے 10 بھائی. جی ماشاءاللہ 10 کے 10 بھائی ہیں. تو آپ 10 سن کر حیران ہوتے ہیں، ہمارا ایک بھائی تو گھر بھی ہے، ہم تو 11 ہیں ماشاءاللہ. اچھا تم 11 بھائی ہو؟ جی ہم 11 ہیں. تو 11واں کہاں ہے؟ جی وہ گھر ہے نا، چھوٹا ہے نا، وہ بابا کے پاس ہے. اچھا ماشاءاللہ تم 11 بھائی ہو؟ جی آپ 11 سن کر حیران ہو رہے، ہم تو کبھی 12 ہوتے تھے. ہم تو کبھی کس کو بتا رہے ہیں؟ 12 کو بتا. ہم تو کبھی 12. اچھا 12واں کتنے بھائی؟ کتنے 12واں؟ وہ گمشم ہو گیا جی، گواچ گیا. فی الحال سے 11. اچھا ایک رہ گیا باقی 11واں. جی اگلی بار آؤ نا 11ویں نال لے آنا، ایک بندے کا راشن تمہیں زیادہ دیا گا.
एक बंदे का राशन, एक बंदे का राशन जी। अब्बा जी की मिन्नत करेंगे, भेजेंगे नहीं। जब से यूसुफ गुम हुआ है ना, वो अब बिन्यामीन को दूर नहीं जाने देते, मगर यूसुफ को याद कर करके रोते रहते। अच्छा, खाना खिलाया, खिदमत की, हाँ खाना खिलाया, खिदमत की, नौकरों की ड्यूटी लगाई। ये जितने जितने पैसे लाए हैं ना, इनके पैसे नहीं रखने, बोरियों में गल्ला डालकर इनके सिक्के भी। मुफस्सरीन ने लिखा है वो पैसे क्यों वापस किए थे? पैसे होंगे तो दोबारा भी आएंगे, तो भाई बिन्यामीन भी, पैसे न हो तो ये नहीं आएंगे, ये ना आए तो भाई भी आ सकता। देख लो भाई भाइयों से कितना प्यार करते हैं। और ना दगा किया कर अपने भाई से, ना धोखा किया कर अपने भाई से। आज दो भाई अदालत में खड़े हैं, वो कहता प्लाट मेरा, वो कहता प्लाट मेरा, वो कहता मकान मेरा। और नहीं, मैं पंजाबी च कहूंगा, दुकानों मिल जांदियां, प्लाट मिल जांदे, हर शय लभ जांदी, मौज में भरा नहीं लभदे। हर शय मिल जांदी, मौज में भरा, मौज में भरा नहीं मिल रहे। कदर करया करो भाइयों की, कदर करया करो वीरां की। वीर वीरां दे और दर्दी हुंदे, ते वीर वीरां दियां बावां, ते बाप सिरां दे और यारो ताज हुंदे, ते मावां ठंडियां छावां। अल्लाह गल्ला दो भी आ गया, काफिला रवाना हो गया। हजरात जो फरमाओ, सारे रस्ते तारीफ करते रहे, बंदा बड़ा चंगा है, बंदा बड़ा नाइस है, बंदा बड़ा गोद है। अल्लाह अब्बा जी जिसके पास गल्ला लेने गए वो बड़ा सखी बंदा है, वो बड़ा मेहमान नवाज बंदा है। हम गए, उसने कमाल की हमारी खिदमत की। अच्छा बेटा ऐसा करो ना, आटा नहीं है, भूख लगी है, तोड़ा खोलो, दाने निकालो, आटा बना, रोटी खाए। एक ने तोड़ा खोला तो छन छन करते वो लोहे के सिक्के निकल आए, वो चांदी के सिक्के। अब्बा जी मेरे तो पैसे भी वापस आ गए। दूसरा उठा, उसने बोरा खोला तो उसको भी पैसे आ गए। तीसरे ने, चौथे ने, सबके पैसे। अब्बा जी बंदा बहुत नाइस है, बंदा बहुत सखी है, खिदमत भी बड़ी की, गल्ला भी दे दिया, पैसे भी वापस कर दिए, पैसे भी वापस कर दिए। अल्लाह घबराना नहीं कश्मीर वालों। अब्बा जी उसने ना हमारी में एक छोटा सा काम लगाया है, कहता था अगली बार आओ तो छोटे भाई को भी, मैं तुम्हारा भाई देखना चाहता हूँ, मुझे बड़ी ख्वाहिश है मैं तुम्हारा भाई हूँ। ना बेटा ना, मैं तो यूसुफ को बेच के पछता रहा हूँ, मेरा यूसुफ नहीं आया। बेटा रो रो कि मेरी आंखों की बिनाई चली गई, मैं बिन्यामीन को कैसे रवाना कर दूं? नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा, मैं बिन्यामीन को कभी भी रवाना नहीं करूंगा। आखिर बेटे तो मिलते करने लगे, बड़ा बेटा सामने बन गया। अब्बू तो इज्जत का मसला है, हम वादा करके आए हैं अगली बार आएंगे छोटे भाई को साथ लाएंगे, अब्बू भी रवाना कर दो, मैं गारंटी लेता हूँ, मैं कदम कदम पर यूसुफ के साथ रहूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब्बा जी मुतमिन हो गए, रवाना कर दिया, रवाना कर दिया। और पहली बार 10 आए थे, इस बार 11वीं साबित होगी है? इस बार कितने आए? सारे बोलो 11 आए, 11 आए। चलो भाई ये किनान से आए हैं, ये बड़ा लंबा सफर करके इनको खाना खिलाओ। मुफस्सरीन ने लिखा इनको जोड़ा जोड़ा बिठा दो। 10 के कितने जोड़े बन गए? एक अकेला रह गया, एक आंखों में आंसू आ गए। ते बाबू अब्दसार लेके ताजा जख्म लगा विच सीने, ते कीता असर जुदाई। जे अदमीरा यूसुफ हाँ मैं तो कल्ला कल्ला रहंदा, जे हुंदा हर कम अंदर वीर प्यारे, तो याद शताबी आवन होवे कबर मालूम दो कबरा, जदों कबरा विच जावन। अल्लाह एक अकेला रह गया, आंखों में आंसू आ गए।
جناب یوسف آئے عزیز مصر ایسے نا پیار سے باہر لے گئے. کیوں رو رہے ہو؟ کیا نام ہے؟ جی میرا نام بنیامین. یہ کون ہے تیرے ساتھ؟ ہے جی میرے بھائی ہیں. سگے بھائی ہیں؟ نہیں جی سگے نہیں ہے. ان کی امی لیا، میری امی راحل، میں راحل کا بیٹا. یہ لیا کے پھر رو کیوں رہے ہو؟ جی آج مجھے بھائی یاد آ گیا ہے. آج مجھے بھائی یاد آ گیا، یوسف یاد آ گیا. تو نے یوسف دیکھا ہے؟ جی میں تو چند دنوں کا تھا جب سے بچھڑا ہے. میرے ابو بتاتے ہیں میرا بھائی یوسف بڑا خوبصورت تھا. میرے بابا بتاتے ہیں میرا بھائی یوسف بڑا خوبصورت تھا. دور لے گئے. چلو آج مجھے یوسف سمجھ لو. جی آپ تو عزیز مصر بادشاہ. اللہ ذو الجلال نے فرمایا دور لے گئے، بھائیوں سے جدا کر لیا. فرمایا انا اخوک، جس بھائی کو یاد کر کے روتے ہو وہ تیرا بچھڑا ہوا بھی، وہ تیرا جدا ہوا بھائی یوسف نے. اللہ نے مجھے تخت بھی دے دیا ہے، بخت بھی دے دیا. جی آپ عزیز مصر بنیامین میں تیرا بھائی یوسف ہوں. ان میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اب میں تجھے اپنے پاس رکھنے کا بہانہ بناؤں گا. اللہ اللہ میں تجھے اپنے پاس رکھنے کا بہانہ بناؤں گا. اللہ پھر دونوں بھائی کٹھے بیٹھیں گے. پھر میں تجھے ساری باتیں بتاؤں گا. میں مصر میں کیسے پہنچا، میں تخت پر کیسے پہنچا. اللہ تو عز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ لو جناب راز کھل گیا، سینے سے سینہ مل گیا، ہوٹوں سے ہوٹ مل گئے، محبت پیار کا ماحول بن گیا. بھائیوں کو بتانا نہیں، بھائیوں کو بتانا، میرا تعارف نہ کرانا، بتانا چلو بھائی اور نوکرو چاکرو یہ قافلہ تیار کرو، یہ جائے دور کے مسافر ہیں. ایک کو بلا کر کہا یہ جو چھوٹا ہے نا، چھوٹا بنیامین، اس کے بورے میں نا میرا پیالہ چھپا دینا. کیا کرنا؟ اب بولو. پیالہ چھپا دیا گیا. کافرہ روانہ ہو گیا. جب باہر نکلے نا کنان سے مصر سے باہر نکلنے لگے، پیچھے سے آواز ہونے لگی ایھا العیر ایھا العیر انکم لصارخون. رکو کنانیوں رکو. عزیز مصر کا پیالہ سونے چاندی کا بنا قیمتی کر دیا، لگتا ہے تم نے چرا لیا. ہم تو نبی کے بیٹے ہیں، ہم خاندان نبوت کے فرزند، ہمیں سے گھٹیا کام کرنے والے نہیں. اللہ نہیں واپس آؤ، تلاشی دینا پڑے گی. جب تلاشی شروع ہونے لگی فرمایا اچھا بھائی اگر تم میں سے پیالہ کسی کے بورے سے نکل آیا اس کی سزا؟ جی ہمارے ابو جی تو فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ جس سے چوری کا مال برآمد ہو اس کو ارسٹ کر لیا جاتا ہے، اس کو رکھ لیا جاتا ہے. یہ کام کیا بھی اس لیے تھا. لابر تلاشی فبدا بأویتہم قبل رعایتہ، پہلے کا دوسرے کا تیسرے کا بورا، سب کے بورے چیک کیے کوئی. آخر میں بنیامین کا توڑا کھولا، بورا کھولا، پیالہ نکلایا. کیوں بھائی تمہارا ہی بھائی ہے؟ جی سر گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، بھائی ضرور ہے، سگا نہیں ہے. اس کی ماں اور ہے، ہماری ماں اور ہے. اس کا ایک بھائی تھا، اس کا ایک بھائی تھا، اس کا ایک بھائی تھا، وہ بھی ایسے چوری والے کام کر لیتا تھا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ یوسف سنگھ مصر تے کنان دا جو پاکستان دا ہوندا کلاشن کر لینی سنے، پسٹل کر لیندا. میں نے کھو اندر سٹیا تے دل نہ ٹھریا، ویچ چھڑیا تے دل نہ ٹھریا، میں نے غلام بنا کے بھی دل نہ. ہن چوریاں دل دا بلون نہ پیو. کہنے لگے ایدا ایک پڑھا سی وہ بھی جدے کم کر لیندا سی. اللہ پاک نے فرمایا لوگوں میرے یوسف دا حوصلہ دیکھو، اور لوگوں میرے یوسف دا جگرا دیکھو. اللہ کتنا کالا، کتنا کڑوا جملہ، کتنا سخت جملہ میرے یوسف نے برداشت کر لیا. اچھا بھائی جاؤ چلے جاؤ. یہ نہیں جائے گا، اس سے ہمارا مال برآمد ہوا، یہ نہیں جائے گا.
خذ احدنا مکانا، خذ احدنا مکانا، ساڈے وچوں جنوں چاہو رکھ لو، ہم میں سے جسے چاہو گرفتار کر لو. ان له ابا شیخا کبیرا، اس کا بوڑھا ہے، اس کا بابا ضعیف ہے، اس کا باپ بڑا ضعیف ہے. اللہ اللہ اس کی جدائی کی خبر سن نہیں پائے گا، اس کی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں ہو سکے گا. پہلے اس کا یوسف گم ہو گیا، جب بنیامین کی خبر سنے گا اللہ خطرہ کہیں جان سے ہاتھ میں دھو بیٹھے، ہم سے جسے جاؤ رکھ لو. کہنے لگے نہ باقی چلے جاؤ، یہ نہیں جا سکتا، اس ہمارا مال برآمد ہوا ہے. بڑا یہودا کہنے لگا جی تم سارے چلے جاؤ، میں نہیں جاؤں گا، میں تو گارنٹی دے کے، میں ضمانت دے کے، جب تک یوسف کی بنیامین کی ضمانت نہیں ہوگی میں مصر سے باہر نہیں جاؤں. باقی چلے گئے. ابا جی ان بناک سرق، ان بناک سرق، تیرے بیٹے بنیامین نے چوری کر لی، پکڑا گیا، گرفتار. بیٹا کیسی باتیں کرتے ہو؟ بنیامین چوری بادشاہ کی؟ جی ابا جی یہ رو رہے نا، باہر چلے جاؤ، جو بھی قافلہ مصر سے آئے گا پوچھ لینا مصر میں کیا ہوا، سارے بتائیں گے. ایک کنان کا لڑکا تھا، اس نے عزیز مصر کا پیالہ چرا لیا. ابو جی ہم بھی بڑے شرمندہ ہوئے. مالک کائنات نے فرمایا، جناب یعقوب علیہ السلام فرمایا قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل عسى الله ان ياتي بهم جميعا. اللہ اللہ آخری بات توجہ کے ساتھ سن لو مسلمانوں، ذرا توجہ فرمانا. اللہ اللہ آتا ختم ہو گیا، اللہ ختم ہو گیا. اب تیسری بار اپنے بیٹے کو یعقوب علیہ السلام نے روانہ کیا. تیسری بار، کتنی بار؟ 3 کام سمجھ لگائے. فتحسسوا من یوسف، میرے بیٹا یوسف کے بغیر جی نہیں لگتا، یوسف کے بغیر میرا دل نہیں لگتا، مجھے یوسف بھولتا نہیں. جاؤ میرا یوسف تلاش کر کے لاؤ، جاؤ میرا یوسف تلاش کر. تھک گئے، اللہ خوش رکھے، تشریف رکھو. میرے یوسف کو تلاش کر کے لاؤ. اللہ بابا عبدالغنی نے صحت دے، اللہ تعالیٰ بھی صحت دے. کہہ دو کہہ دو، جاؤ میرے یوسف کو تلاش کر کے لاؤ، بنیامین کو بھی چھڑا کے لاؤ، غلہ بھی لے کے آؤ. کتنے کام؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ رکا دے دیا، خط دے دیا، چٹھی دے دی. جاؤ عزیز مصر کو میری داستان ہم بڑی چٹھی دینا. اللہ اللہ اتنے نرم دل والا، اتنے پیار والا، اتنی سخاوت والا، جب میرے درد بڑی چٹھی پڑے گا میرے بنیامین کو رہا کر دے گا. تیسری بار آئے تو جو میری طرف ایسے بیٹھ گئے. ایھا العزیز، دائیں بائیں دیکھو کوئی سو تو نہیں رہا. دیکھو میرے پڑوسی نہیں سوتے ماشاءاللہ، سارے بیدار بھی ہیں، جیدار بھی ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ہمیں جنت میں بھی اکٹھے رکھے، اللہ حوض کوثر میں اکٹھے رکھے. ہاں کیا کہہ رہا تھا بتاؤ، بولو. چٹھی دے دی، جاؤ اس کو دینا، جا کے سنا دو، پنجابی سے سنا دو، نیٹ تو سنتے رہنا نا. ہاں سنتے رہنا. ایک بابا میں نے کہا ماشاء اللہ قاری صاحب تصا اگے میرا موبائل چلتے ہو. میں کہ بابا اندر گرمی بڑی سی، میں باہر نکلا ہے. میں باہر گیا. حضرات توجہ بھائی، آج میں نے اردو میں بیان کیا ہے، پنجابی میں سننا ہو نا یوٹیوب پر. یہ ظفر سی ڈی والے بیٹھے ہیں، ان کا چینل نکالو یوٹیوب پر، قاری محمد خان مجاہد سید یوسف لکھو، انشاءاللہ شور خوب کی بھی آ جائے گی، جڑا والے کی بھی، اور بھی کئی شعروں کی پنجابی تقریر آ جائے. حضرات آج سنیے ذرا، 3 کام سننے لگائے، بیٹھ گئے. عزیز مصر جی ہم بڑے پریشان ہیں، ہمارے گھر میں بڑی پریشانی، ہمارا بھائی گم ہو گیا. یوسف کون گم ہو گیا؟ دوسرا بنیامین آپ نے چوری کے کیس میں بٹھا لیا. تیسرا 35 سالی خلہ نہیں ملتا. مسنا وأهلنا الزروع وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. تھوڑے تھوڑے پیسے لائے ہیں،
غلہ زیادہ چاہیے جو ان پیسوں کا بنے وہ بھی دے دو، فتصدق علینا، باقی صدقہ کر دو، ہم مسافر ہیں، دور سے آئے ہیں، پردیسی ہیں، باقی صدقہ کر دو۔ اللہ اللہ، اور کوٹلی والوں، اللہ کشمیر والوں، جسے ابو کی دعا ملی وہ تخت پر بیٹھا ہے، جنہوں نے ابو کو رلایا وہ صدقہ مانگو، جنہوں نے بابا کو رلایا نہ رلایا کرو باپ کو، نہ دکھ دیا کرو ماں باپ کو، نہ پریشان کیا کرو والدین کو، محبت کیا کرو، پیار کیا کرو۔ یہ اولڈ ہوم کا مال نہیں، ان کے قدموں میں جنت ہے۔ یہ اولڈ ہوم کا مال، یہ بوڑھے مائی باپ اولڈ ہوم کا مال نہیں ہے، ان کی خدمت میں اللہ نے جنت رکھی ہے، ان کی خدمت میں اللہ نے۔ آگے چلیے ذرا، آگے چلیے ذرا۔ عزیز مصر جی بڑے پریشان ہیں، یوسف نہیں ملتا، بنیامین گرفتار ہے، آٹا نہیں ملتا۔ اللہ اللہ، تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے آئے ہیں، زیادہ غلہ چاہیے، جو پیسوں کا بنے وہ بھی دے دو، باقی صدقہ کر دو۔ ایک نے رکا نکالا، یہ ہمارے ابو کا خط بھی پڑھ لیں، یہ بابا جان نے رکا دیا ہے، پنجابی سناؤ۔ جناب یوسف علیہ السلام نے رکا کھولیا، اپنا تعارف کروایا۔ ایک دفعہ مجھے یو کے سے 2 خط آئے، کوئی بی بی خدیجہ نام کی تھی، اللہ اس کو صحت والی ایمان والی زندگی دے، بڑا اس موضوع، میرا دکھوں کا علاج کا موضوع پنجابی کا، اس پر بڑا اس نے تبصرہ کیا۔ ہم جب پاکستانی اور کشمیری بیوی بیٹھے وہ لگا لیتی ہیں تو بڑا ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ ہم آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ شاید ان ماؤں اور بہنوں کی دعائیں ہیں کہ ہم پھرتے ہیں، ورنہ 18 اکتوبر کو مارنے والوں نے اپنی طرف سے مجھے ختم کر دیا تھا، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ قاتلانہ حملہ ہوا، میرے سینے کے برابر برسٹ آئے، سارے یہاں سے گزرے، ایک گولی میرے بازو سے ٹچ ہوئی، باقی ساری ادھر سے گزر گئی۔ کس نے بچایا؟ اللہ کی رحمت ہے، میری ماں بہنوں کی دعائیں، میرے بھائیوں بزرگوں کی دعائیں، قرآن کی برکت ہے۔ پتہ نہیں کون سی ادا میرے رب کو پسند آ گئی، اللہ نے میرے بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لی۔ حضرات سنیے، خط کیا ہے سنا دو تھوڑا سا۔ پہلے اپنا تعارف کروایا، پہچان کروائی، میں کون؟ میں فرزند اسحاق نبی دا، کشمیری غور نے سننا، میں فرزند، بیٹا میں فرزند اسحاق نبی دا، تے جس دی شان اچیری ابراہیم خلیل ربانا، او جد مبارک میری، تے پڑھ بسم اللہ اس تھی پیچھے، میں لکھا سلام تو سانو، اے بادشاہ ملک مصر دے، تیرا یاد میں نام آسانو، تے کہنا کی چاہو پہلا میرا یوسف میرا دل بر جانی، پہلا یوسف میرا دل بر جانی، تے اکھیاں دی رسوائی، او کھڑن گیا نہیں واپس آیا، تے مینوں خبر نہیں کائی، سنے جنگلوں وچ بغواڑوں کھا لیا، ہائے جنگ ایک دکھی بات دا خط سن لو، جنگلوں وچ بغواڑوں کھادا میرا دیبر جانی، تے پورتا سوا خون دا پروا ایک میرے کول نشانی۔ اللہ اللہ اپنے غموں دی داستان لکھی ہے نا، تے کہڑو کی جاندے جو کچھ اس دے بنیامین نے جو کچھ اس دے دورے وچوں تے نکلے مال تو ساڈا، اے کم بنیامین نے کیتا، اے کم بنیامین نے کیتا، ہے یقین اساڈا۔ اللہ اللہ او مصر دیا مالیا، میں تو پہلے بڑا دکھی ہوں، میرا یوسف گم ہو گیا، میرا بنیامین تو چوری دے کے ساتھ بٹھا لیا، یہ چور کا بیٹا نہیں، یہ نبیوں کا فرزند ہے۔
یہ چوروں کا فرزند نہیں، یہ نبیوں کا لال ہے، یہ خون نوادہ نبوت کا چشم و چراغ ہے. مہربانی کرو میرے بنیامین کو چھوڑ. پڑھ رہے جنگلوں وچ بگیاڑوں کھادا. ابا جی کو یہ بتایا کہ بھیڑیا کھا گیا، میں تو زندہ ہوں، مجھے تو اللہ نے تخت بھی دیا ہے، وقت بھی دیا. انہوں نے ابا جی کو یہ بتایا بھیڑیے کھا گئے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. اوپر سے آواز ہے یوسف رو نہیں، اب راز کھول دو. اب راز ہو اللہ جی بتا دوں، فرمایا بتا دو. اب یوسف بولنے لگے ہیں، راز کھلنے لگا ہے، ملاقات ہونے لگی ہے. حضرات اب شام ڈھلنے لگی ہے، سحر ہونے لگی ہے. شام ڈھلنے لگی ہے، سحر ہونے لگی. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف. تو کچھ یاد ہے بھائی یوسف سے کیا شروع کر بیٹھو، پھر بنیامین سے کیا کرتے ہو یاد ہے. اذ انتم جاہلون، جب تمہیں خبر نہیں تھی، پتا نہیں تھا، اپنے بھائی یوسف سے کیا سلوک کیا. کس کا پوچھا؟ توجہ ہے سب کی. نو مائنڈ نو مائنڈ نو مائنڈ. آئی ایم ویری سوری، وقت زیادہ ہو گیا. یوسف کا نام سنا گھبرا گئے. یہ یوسف کیسے جانتا ہے؟ یوسف کو تو ہم نے بیچ دیا تھا، یہ کیسے جانتا ہے؟ ایسے بیٹھے تھے نا، ایک دوسرے کو پوچھتے اس کو کیسے پتا یوسف کا. ایک کہندا اللہ نہ بھلائے یوسف ہی لگنا ہے. کہتا کیویں پتا لے؟ کہتا جب بولتا ہے آواز بھی ابو سے ملتی ہے، اس کی پیشانی بھی ابا جی سے ملتی ہے، لگتا ہے یوسف ہو. کہتے پوچھے، کہتے آؤ پوچھے. قالوا أئنك لأنت يوسف. او وڈی سخاوتوں والیا، وڈے حوصلوں والیا، وڈی تجار وڈے حوصلوں والیا، جناب کہ تو یوسف تو نہیں، تسی یوسف ہو؟ قال انا یوسف، میں یوسف. ھذا اخی، یہ میرا چور نہیں، میرا بھائی ہے. من اللہ علینا، یہ میرا کمال نہیں، میرا اللہ کا کمال ہے. انہ من یتقی ویصبر، جو تقوی اختیار کر جائے، صبر کر جائے، اللہ پاک اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. شب غم بھی آخر بسر ہو گئی، لوگ تڑپتے تڑپتے سحر ہو گئی. اٹھ یوسف یار گلے مل، اٹھ یوسف یار گلے مل. پیار محبت، بغل گیری، چہرہ چوم، ہاتھ چومو. ابا جی کا کیا حال ہے؟ یوسف تو دن رات تجھے یاد کر کے روتے ہیں. اچھا جاؤ یہ کرتا میرے ابو کی آنکھوں میں ڈالو، اللہ آنکھوں کا نور دے دے گا. حضرات پھر واپس بلا لیا، اپنے پاس بلا لیا، مصر میں بلا لیا، پرتپاک استقبال کیا، سینے سے لگایا. دیر تک باپ بیٹا روتے رہے. اللہ اللہ حضرات ذوق سے سن رہا تھا زمانہ داستاں، ہم ہی تھک گئے داستاں کہتے کہتے. اگر بات لمبی ہو گئی ہے تو مائنڈ نہ کرنا، مجھے موضوع دے دیا گیا تھا، میرا جی چاہتا تھا کہ مکمل کر دوں. اللہ تعالیٰ میرے بھائی کیسر صاحب، بھائی ارشد صاحب، بھائی اقبال صاحب، اللہ دیگر احباب جتنے بھی ساتھی ذمہ داران، اللہ سب کو اجر عظیم دے، جزائے خیر دے. دوسرے علاقوں سے کوئی رٹا سے آنے والے، گرد و گدا سے آنے والے، اللہ آپ کے لیے جنت کے راستے آسان فرمائے. فقیران آئے صدا کر چلے، خوش رہو سلامت رہو کوٹری والوں، ہم مسافر ہیں دعا کر چلے. اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.